دیکھیں ادھر ادھر کی باتیں جب نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں بھی نہیں آئیں گی، جب ذہن میں نہیں آئیں گی تو پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج ایک بہت ہی بہترین موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت۔ جی ہاں، ہر گھر کا یہ علاج ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ آج ہر دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ذہنی سکون نہیں ملتا، ڈپریشن کا شکار ہیں، ڈپریشن کے اندر بہت جلدی چلے جاتا ہوں، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، بہت جلدی انتقام لینے کی صورت کرتا ہوں۔ تو کوئی ایسا علاج بتا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے ہم کیا ہے ڈپریشن سے دور رہ سکیں۔ تو آئیں میں آپ کو چند طریقے بتاتا ہوں، یہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی۔ ڈپریشن کا شکار جو افراد ہیں، جو اس سے متاثر ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس میں بہتری آئے گی۔ سب سے پہلا طریقہ ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے، ڈپریشن کو اپنے آپ سے بھگانے کے لیے، وہ ایسا علاج ہے کہ جس میں ہر شے کا سکون رکھا ہے۔ جی ہاں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے محترم ناظرین کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے تو ہم ذہنی سکون کو تلاش کرنے میں لگ گئے ہیں۔ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو ہی بتا کہ سکون کہاں ہے، اطمینان کہاں ہے، چین کہاں ہے، راحت کہاں ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مفہوم آیت مبارکہ کہ خبردار سن لو، بے شک دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر کیجیے، قرآن کی تلاوت یہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زبانوں سے تر رکھیے، انشاءاللہ زبانوں کو تر رکھیں گے، ذہن بھی سکون میں ہوگا، ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ میں صرف قرآن پاک پر ہی بہت ساری گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن چند ایک خصوصیات لے کر ڈپریشن سے علاج کا طریقہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلی بات اقرآن کی تلاوت کیجیے۔ دوسرا کام، اگر چاہتے ہیں ذہنی سکون، اللہ پر توکل کیجیے۔ جی ہاں، توکل الی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ پر اپنے معاملات کو چھوڑ دیجیے۔ لیکن ہم کیا ہیں، خود انتقام لینا چاہتے ہیں۔ نہیں میرے محترم ناظرین، توکل الی اللہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جی ہاں، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے اور اللہ پر بھروسہ کر کر اس کو معاف کر دیجیے۔ دیکھیے پھر کیسا چین ملے گا، دلی فرحت ملے گی، ذہنی سکون ملے گا۔ توکل الی اللہ، ان اللہ یحب المتوکلین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توکل کیجئے، لوگوں پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، توکل الی اللہ بھی کیجئے، اپنے معاملات کو رب کے سپرد کر دیجئے، پھر دیکھیں کیسے ڈپریشن چٹکیوں میں بھاگتا ہے۔ جی ہاں، اگلا جو ڈپریشن کو دور کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے نماز اور دعا۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں ذہنی سکون کے لیے، ذہنی فرحت کے لیے، لیکن جہاں ہمیں سکون ملنا ہے، جہاں ہمیں چاشنی ملنی ہے، ہم نے اس در کو چھوڑا ہوا ہے۔ یک در گیر و محکم گیر، ایک در کو پکڑ، مضبوطی سے پکڑ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور دعا سے مدد طلب کرو۔ جی ہاں، اگر چاہتے ہیں اپنے ذہن کو سکون میں لانا، نمازوں کی پابندی کیجیے، 5 گانا نمازوں پر اپنے آپ کو پختگی کے ساتھ کیا ہے لائیے، پھر دیکھیے کیسا ذہنی سکون ملتا ہے۔ اگلا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
اللہ کو پکار کر تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالی سے استغاثہ کر کر تو دیکھو۔ وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں سے ہر کوئی مالا مال ہوتا ہے، یہاں تو اس کو بھی ملتا ہے جو مانگتا نہیں ہے۔ جب رب کے دربار میں آ جائیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ کو سجدہ کرنے والا پسند ہے، اس کے آگے جھکنے والا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے اللہ کے حضور توبہ کیجئے، جی ہاں انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن دور بھاگ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ ڈپریشن کو بھگانے کا، وہ ہے استغفار۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جی ہاں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کلمتانی خفیفتانی ثقیلتانی من المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، استغفار کو اپنی زبانوں پر جاری رکھیے۔ دیکھیں ادھر ادھر کی باتیں جب نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں بھی نہیں آئیں گی، جب ذہن میں نہیں آئیں گی تو پھر یہ ڈپریشن، خامخائی کا خیال وغیرہ یہ دور ہو جائے گا۔ ذہنی بہت سی آپ بیماریوں سے کیا ہے علاج پا جائیں گے۔ تو ہم نے اگر کرنا ہے اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے دور، ڈپریشن سے دور، تو ہم نے ان عمل کو اختیار کرنا پڑے گا۔ بس آخری دو باتیں اور، سیکنڈ لاسٹ، کہ صدقہ و خیرات کیجیے۔ جی ہاں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائیوں کو مٹاتا ہے، صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ بے شمار انسان کے اوپر انعامات کے لیے کیا ہے ایک راستہ ہے۔ صدقہ خیرات کیجیے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، نماز پڑھیے، استغفار کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، ساتھ میں صبح سویرے صدقہ دیجیے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، صدقہ جہنم کی لیے ڈھال، جہنم میں جانے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، صدقہ 70 برائیوں کو ٹال دیتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اگر چاہتے ہیں ذہنی سکون تو ان اعمال کے ساتھ ساتھ صدقے کی بھی عادت بنائیے۔ جی ہاں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دینے سے اللہ مزید اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات، جو ڈپریشن کو دور چٹکیوں میں کرے گا وہ کون سا عمل ہے؟ شکر کریے۔ جی ہاں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے شکر گزاری کیجیے، شکران نعمت کیجیے، کفران نعمت نہ کیجیے۔ اللہ نے مجھے دولت دی تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے کبھی مجھے آزمایا، تکلیف کے اندر مبتلا کیا، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر کریں گے ذہنی ڈپریشن سے دور رہیں گے، ذہنی دباؤ سے، ذہنی خیالات سے دور رہیں گے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، بالکل ادھر ادھر کی سوچ میں مبتلا نہ ہو۔ ہم کیا ہے ادھر کی سوچ، ادھر کی سوچ، فلاں کی سوچ ہم اپنے ذہنوں میں سما لیتے ہیں، پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا را اپنے ذہن کو صاف کیجئے، عبادات میں لگائیے، ریاضات میں لگائیے، صدقہ و خیرات کیجئے، انشاءاللہ بے شمار اجر ملے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر گھر میں خوشحالی پیدا فرمائے، ہر گھر کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اگر چاہتے ہیں تنگی کو دور کرنا، تکالیف کو بھگانا، تو یہ اعمال اختیار کیجئے، انشاءاللہ بے شمار آپ کو بھلائیاں ملیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈپریشن جیسے مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔